ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے۔ اس کی 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ 2.5 پاروں پر مشتمل سورہ بقرہ کا یہ نام اس میں بیان کیے گئے گائے کے ایک واقعہ کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ اس سورہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے۔ قرآن پاک کی کل 114 میں سے 29 صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے۔ یہ حروف بھی قرآن مجید کا اسی طرح حصہ ہیں اور ان کی تلاوت پر بھی وہی اجر و ثواب ہے جو باقی قرآن مجید کی تلاوت پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ یہ حروف لکھے تو اکٹھے جاتے ہیں جبکہ پڑھے الگ الگ جاتے ہیں، اور ان کے معنی اور مفہوم کے بارے میں کوئی بھی واضح دلیل صحیح ثبوت کے ساتھ موجود نہیں ہے، لہذا ان کا معنی اور مفہوم اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ البتہ ان کی تلاوت پر بھی وہی اجر و ثواب ہے جو باقی قرآن مجید کی تلاوت پر ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھے تو اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ہر نیکی کا اجر اس کا 10 گنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ کتاب صحیح ترمذی حدیث نمبر 2910۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، یعنی اس کتاب کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے یا اغلاط سے پاک ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ہدایت کا ایک معنی راستہ دکھانا ہے، اس لحاظ سے قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید تمام انسانوں چاہے وہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں سب کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا راستہ دکھاتا ہے، جبکہ ہدایت کا دوسرا معنی منزل مقصود تک پہنچا دینا ہے۔ اس لحاظ سے قرآن مجید صرف متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقی یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا وہ شخص ہے جو نہ صرف حرام چیزوں کو چھوڑ دے بلکہ ان چیزوں کو بھی چھوڑ دے جن کا حرام ہونا یقینی نہیں بلکہ مشکوک ہو۔ جیسا کہ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے، جبکہ ان کے درمیان شبہ والی چیزیں ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جس نے اپنے آپ کو شبہ والی چیزوں سے بچا لیا اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا، اور جو مشکوک چیزوں میں پڑ گیا وہ اس چرواہے کی مثل ہے جو شاہی چراگاہ کے گرد اپنے مویشی چرائے تو میں داخل کر دے۔ خبردار، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ کتاب صحیح بخاری حدیث نمبر 52، کتاب صحیح مسلم حدیث نمبر 1599۔ اگلی آیات کے اندر متقین کی چند نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں پہلی نشانی یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، متقی لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق عطا کیا اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب،
متقی لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان بالغیب سے مراد یہ ہے کہ انسان ایسی چیزوں پر ایمان لائے جو پوشیدہ ہیں اور نظروں سے اوجھل ہیں، جیسے جنت اور دوزخ وغیرہ۔ حدیث جبریل میں ایمان کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لائے۔ یہ تمام چیزوں پر بغیر دیکھے ایمان لانا ضروری ہے۔ متقی لوگوں کی جو دوسری نشانی ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ذہنی و قلبی اور روحانی رشتہ استوار کرنے کے لیے متقین لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ متقی لوگ جب نماز ادا کرتے ہیں تو اس کے تمام ارکان و شروط کا پورا خیال رکھتے ہوئے اسے خشوع و خضوع اور حضور قلب کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ خشوع و خضوع کے ساتھ ساتھ نماز پر دوام بھی لازم ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ متقی لوگوں کی جو تیسری نشانی ہے وہ یہ ہے کہ متقی لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کے دیے ہوئے رزق میں سے ضرور خرچ کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آدمیوں کے علاوہ کسی پر رشک نہیں کرنا چاہیے، ایک تو وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور پھر اسے حق میں خرچ کرنے کی توفیق بخشی، اور ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے حکمت دی، پھر وہ اس حکمت کے ذریعے فیصلے کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب صحیح بخاری حدیث نمبر 73، کتاب صحیح مسلم حدیث نمبر 816۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسانوں پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں دو فرشتے نہ اترتے ہوں۔ ان میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، جس نے تیری راہ میں خرچ کیا اسے بہترین نعم البدل عطا کر، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، ہاتھ روک لینے والے کا مال تلف فرما دے۔ کتاب صحیح بخاری حدیث نمبر 1442۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ کتاب صحیح مسلم حدیث نمبر 993۔ متقی لوگوں کی جو اگلی نشانی بیان ہوئی ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، کہ متقی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی بھی اتاری گئی ہے، متقین لوگ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ نے جو کتب اور صحیفے نازل کیے ہیں، متقی لوگ ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل کتاب تم سے کوئی چیز بیان کریں تو نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ تکذیب، بلکہ یوں کہو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا۔ کتاب ابو داؤد حدیث نمبر 3644، کتاب صحیح مسلم حدیث نمبر 7300۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ متقی لوگوں کی جو پانچویں نشانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت سے مراد ہر وہ بات ہے جو موت کے بعد وقوع پذیر ہوگی۔ آخرت پر یقین ہی آدمی کو عمل صالح پر ابھارتا ہے اور عذاب الہی سے ڈراتا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر محدود وقت دے کر امتحان کے لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے۔ تو متقی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اس امتحان کے اندر کامیاب ہوئے
وہ انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تعویل خاص کے اعتبار سے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف اشارہ ہو گیا، جبکہ تعویل عام کے اعتبار سے ہر شخص کو بتا دیا گیا کہ اگر قرآن مجید کی ہدایت سے مستفید ہونا ہے تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔